خلائی مخلوق کا عراقی لوگوں سے رابطہ تھا۔ دوسری دنیا کے دروازے کی حقیقت کیا؟ اسٹار گیٹ عراق جنگ کی اصل وجہ۔ 2003 میں عراق پر کیے گئے حملے کی ایک بڑی وجہ صدام حسین کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ ہتھیار کبھی بھی نہیں ملے تھے۔ عراق میں جنگ کے کچھ ہی عرصے بعد پوری دنیا سے یہ باتیں سامنے آنے لگی تھیں کہ یہ سب کچھ عراقی تیل کے ذخائر کے حصول کے لیے کیا گیا۔ 2015 میں سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے عراق میں جنگ میں غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے جنگ سے قبل غلط جاسوسی کی اطلاعات اور جنگ کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ناقص حکمت عملی پر معافی مانگی تھی۔ ایک آسٹریلوی سائنسدان جنگ کی وجہ سے متعلق کچھ اور ہی کہانی بتا رہا ہے، جو کہ کافی حیران کن اور ناقابل یقین محسوس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ای سالہ کا ماننا ہے کہ صدام حسین کے ہتھیاروں کی کہانی ایک کور تھا، جس کے پیچھے ناقابل یقین مقاصد کار فرما تھے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نظام شمسی کے پراسرار 10ویں سیارے نیبرو کی خلائی مخلوق کا عراقی اور ایرانی خطے کے لوگوں کے ساتھ طویل عرصے سے تعلق تھا۔ اس علاقے میں خلائی مخلوق کے طویل عرصے سے موجودگی کے شواہد موجود ہیں، جو سمیری تہذیب کے ابتدائی دنوں سے جا ملتے ہیں۔ سمیری ثقافت ماضی میں کبھی دریائے فرات کے کنارے کی زرخیز زمینوں پر قابض تھی۔ انہوں نے نیفلم کے مورخ زکریا سیچن کے دعووں کا حوالہ دیا، جو تقریباً 200 خلائی مخلوقوں کا ایک گروہ ہے، جنہوں نے اپنے ایلوہیم نامی اعلیٰ افسران کے خلاف بغاوت کی اور زمین پر انسانوں سے رابطہ کیا اور شاید ابتدائی انسانی تہذیب کو بھی تخلیق کیا۔ خلائی مخلوق کے یہ دو گروہ، جنہیں وہ اجتماعی طور پر انوکئی کہتے ہیں، وقتاً فوقتاً سال کے چکر میں انسانیت کا دورہ کرتے ہیں۔ انوکئی کا ایک مشن ایسے ہی ایک دورے پر 1991 میں زمین پر پہنچا، لیکن پہلی خلیجی جنگ کے دوران امریکی فضائیہ کے F-16 نے غلطی سے اس انوکئی خلائی جہاز کو مار گرایا۔ ڈاکٹر مائیکل ای سالہ کے مطابق اس خلائی جہاز پر موجود انوکئی کا مشن عراق میں چھپے ایک اسٹار گیٹ کو چالو کرنا تھا، جو ممکنہ طور پر اینزو کے ڈارک زیگوراٹ کے نیچے مدفون تھا، جو کبھی بدنام زمانہ سومیری جادوگر جملے اشبی کا غار تھا۔ اسٹار گیٹ ایک طرح سے اسپیس ٹائم سفر کا ایک فوری ذریعہ ہے، جو کسی کو بھی ایک علاقے سے دوسرے میں فوری طور پر ٹیلی پورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اس اسٹار گیٹ کو چالو کیا جا سکتا تو یہ صدام حسین کو نیبیرو اور انوکئی کے جدید ماورائے زمین ہتھیاروں تک رسائی فراہم کر سکتا تھا، اور یہی اس اسٹار گیٹ کا خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ نے سیاروں کے درمیان جنگ کے امکانات کو چھپانے کے لیے ایک بہانے پر مبنی مسودہ تیار کیا۔ سائنسدان سالہ کا دعویٰ ہے کہ بش انتظامیہ نے تسلیم کیا کہ صدام کے پاس کرۂ ارض کی قدیم تاریخ سے متعلق کچھ بہت قیمتی متعلقہ معلومات تھیں، جو یا تو ٹیکنالوجی یا تحریروں پر مبنی تھیں، اور وہ اسے عام لوگوں کے لیے جاری کرنے والے تھے۔ میرے خیال میں بش انتظامیہ کے عراق میں اترنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین کو اس معلومات کو پبلک کرنے سے روکا جائے اور اس پر اپنا کنٹرول کیا جا سکے۔ دنیا کی دیگر طاقتوں کی ٹیمیں بھی اسٹار گیٹ کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ صدام حسین جنوبی عراق میں زمین پر کنٹرول رکھتے ہیں اور عراق میں جرمن قیادت میں کھدائی کی اجازت دے رہے تھے، جبکہ امریکی صدر جارج بش اسٹار گیٹ کو تلاش کرنے اور اس کی قریب سے نگرانی اور کنٹرول کرنے کے لیے عراقی سرزمین پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سائنسدان سالہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے برعکس صدام حسین اپنی عظیم شان اور ممکنہ طور پر انسانیت کے فائدے کے لیے اسٹار گیٹ کو تلاش کرنا اور اسے فعال کرنا چاہتے تھے، لیکن آپریشن عراقی فریڈم کے تحت 1 ماہ تک مسلسل جاری رہنے والے حملوں نے اس کھدائی اور زمین اور نیبیرو کے درمیان سالہ کے فرضی سب اسپیس کوریڈور کا خاتمہ کر دیا۔ اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔